ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے جواب میں ایران کا عرب ملکوں پر میزائل برسا کر اور تیل کی ترسیل میں رکاوٹ ڈال کر تیل کو مہنگا کرنے سے نہ تو امریکہ کو کوئی خاص فرق پڑتا ہے اور نہ یہ کام اسرائیل کو کسی مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ امریکہ نہ صرف وافر مقدار میں تیل پیدا کرتا ہے بلکہ اس مد میں وہ خود کفیل بھی ہے، جبکہ وینیزویلا کے تیل کے ذخائر ہاتھ لگنے سے تو اب امریکہ کے وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ تیل اور گیس کی مد میں اسرائیل کو بھی کوئی خاص مشکل نہیں۔ اسرائیل گیس میں نہ صرف خود کفیل ہے بلکہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے، جبکہ تیل کی سپلائی آذربائیجان سے اسرائیل کو مسلسل جاری و ساری ہے۔ ایران جوابی اقدامات کے نام پر گلف میں جو بھی کرتا ہے اس کا سارا نقصان صرف عرب ملکوں کو ہو رہا ہے یا پاکستان جیسے ملکوں کو، جو کلی طور پر عرب ملکوں کے تیل اور گیس پر انحصار کرتے ہیں۔ جنگ کے دوران امریکہ نے ایرانی تیل سے پابندی ہٹا کر جاپان اور انڈیا نے خریداری کر کے ایران کو کئی ملین ڈالرز کا فائدہ پہنچایا ہے۔ ایران اب نئے ہرمز بند کرے یا باب المندب میں رکاوٹیں کھڑی کرے، دنیا کے دیگر ملکوں کو تو فرق پڑ سکتا ہے، پر اسرائیل اور امریکہ کو اس عمل سے تھوڑا سا بھی فرق نہیں پڑتا۔ ایران اگر قطر میں دنیا کے سب سے بڑے گیس کے تنصیبات کو نشانہ بنا کر اس کی پیداوار کو 15-20% کم کر کے 25-27 ارب ڈالرز نقصان کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کی معاشی لائف لائن اور سب سے بڑی آئل ریفائنری کو بار بار نشانہ بنا سکتا ہے۔ فجیرہ میں قائم الامارات کے تیل اور گیس کے تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو اسرائیل کے تیل اور گیس کے تنصیبات کو اس طرح نشانہ کیوں نہیں بناتا جس طرح وہ عرب ملکوں کے تنصیبات کو نشانہ بنا کر بھاری نقصان پہنچا رہا ہے۔ حیفا میں قائم اسرائیل کی آئل ریفائنری پر جتنے ایرانی حملے ہوئے ہیں، نتائج کے اعتبار سے وہ سب سے نمائشی حد تک ثابت ہوئے ہیں۔ نہ ریفائنری کو کوئی قابل ذکر نقصان پہنچا ہے اور نہ آئل کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ یا کمی آئی ہے۔ اسرائیل اگر 4000 دور ڈیگو گارشیا تک میزائل پھینک سکتا ہے، بقول ایران محفوظ ترین امریکی بحری بیڑے کو نشانہ بنا سکتا ہے، تو اسرائیل کے تیل اور گیس کے تنصیبات کو اب تک نقصان کیوں نہیں پہنچا سکا؟ ایران پر حملہ اور ہر اسرائیلی میزائل اور طیارہ عراقی فضا سے لازمی گزرتا ہے، مگر ایران عراق کے انفراسٹرکچر کو دیگر عرب ملکوں کی طرح بالکل بھی نشانہ نہیں بناتا، جبکہ دیگر عرب ملکوں کو وہ کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ عراق کو اس لیے معافی حاصل ہے کہ وہ ایک شیعہ اکثریتی اور ایران کا کٹ پتلی ملک ہے۔ عراق کے شیعہ حکمران اور فوج کی اکثریت ایران کی تابعداری کرتی ہے۔ ایران ان کو مجبور کیوں نہیں کرتا کہ وہ اپنے ملک سے امریکی اڈوں کا خاتمہ کرے، جبکہ گلف کے باقی عرب ملکوں پر ایران کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہاں امریکی اڈے قائم ہیں۔ ایران اگر چاہے تو اپنے ساتھ پڑوس میں جڑے ہوئے آذربائیجان کے اس آئل ریفائنری یا اس سے منسلک دیگر ان تنصیبات کو بھی بآسانی نشانہ بنا سکتا ہے جہاں سے اسرائیل کو تیل کی سپلائی ہو رہی ہے، مگر آذربائیجان کو بھی اس مد میں معافی حاصل ہے، جبکہ عربوں کو ایران کسی صورت میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دراصل یہ جنگ بظاہر تو امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان ہو رہی ہے، مگر اس کا اصل نشانہ عرب ملک ہے۔